آج کچھ باتیں جو اس ٹاپک پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراضات کو اور ساتھ میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر انبیاء اولیاء سے ہم مدد مانگیں تو پھر اس کا جواب کیا ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ مشکات باب الامداء والتحذیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس حدیث کو کوئی شخص نوٹ کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو ایسا کیوں کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ سب سے پہلا اس کا جواب یہ کہ یہ تبلیغ جو اول تبلیغ کا ایک واقعہ ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا مقصد یہ ہے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو میں خدا کے مقابل ہو کر تم سے عذاب دور نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لائی تو میں اللہ کے مقابل ہو کر کے میں تم سے جو ہے عذاب دور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اسی لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونے کے لیے بارہا اپنے بیٹے کو کہتے رہے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ نافرمان نکلا، ایمان نہیں لایا اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوا۔ تو ایمان ہی بنیاد ہے، اگر وہ نبی کے گھرانہ بھی ہو اور اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو اللہ کا عذاب اس کو بھی گھیر لیتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں اللہ کے مقابل ہو کر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ مسلمانوں کی حضور ہر جگہ امداد فرمائیں گے، اور نبی جو ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے مدد فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، پرہیزگاروں کے سوا سارے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی پرہیزگار جو ایمان والے ہوں گے وہی صرف آپس میں دوستی رکھیں گے، ورنہ سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ والوں کو بھی جو ہے شفاعت فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام گناہ کبیرہ کرنے والے کی بھی شفاعت فرمائیں گے، گرتوں کو سنبھالیں گے۔ اور فتویٰ شامی میں ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب اور رشتے کے۔ اب یہاں پر یہ تمام باتیں جب آپ سمجھ گئے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہی مستحق ہوں گے مدد کا، اور انہی کا مدد نبی کریں گے، باقی جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تو پھر بے ساختہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو لوگ نبی سے مدد مانگنے سے انکار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے ایمان پر ہمیں شک ہے، اور بلکہ شک کیا یقین ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر ایمان والے ہوتے تو ان کے اندر بھی وہ یقین ہوتا کہ ہماری مدد بھی حضور علیہ السلام کریں گے، لیکن چونکہ ایمان سے نکلے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ان کے اندر وہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام ہماری مدد نہیں کریں گے۔ تو پھر اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کی مدد نہ کرے، اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے سورہ فاتحہ میں جب پڑھا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر جب اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں تو دوسرے سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اس سلسلے میں جو جواب ہے وہ سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ مدد سے مراد جو ہے وہ حقیقی مدد ہے۔ حقیقی مدد یعنی وہ مدد جو میں نے کئی بار آپ کے سامنے پیش کیا، یہ کہ کسی بھی شخص سے اگر آپ مدد مانگتے ہیں اور اس کو مستقل آپ اس کو جو ہے طاقتور سمجھتے ہیں تو اس سلسلے میں فقہاء نے فرمایا کہ یہ اللہ کی شان ہے، اور اس شان کا برابر کسی کو سمجھ لینا یہ شرک ہے۔ تو عام انسان میں جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ مدد حقیقی وہ کر سکتا ہے تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ مدد حقیقی صرف اللہ کرے گا، اللہ ہی کر سکتا ہے، اور باقی جتنے بھی جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کوئی جج ہو یا وکیل ہو یا پولیس ہو یا پھر ڈاکٹر ہو، یہ جو ظاہری طور پر بندے کی مدد کرتے ہیں تو یہ مدد حقیقی نہیں ہوتی ہے، مدد حقیقی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو مدد یہاں پر جو مراد ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں، اس سے مراد جو ہے مدد حقیقی ہے، یعنی حقیقی کارساز سمجھ کر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ رہا اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا تو یہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کر ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ان الحکم الا اللہ، نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ کا۔
یا یہ فرمایا گیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ہیں تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں۔ اب یہ دونوں آیتوں کو آپ سامنے دیکھیں کہ حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، جتنے بھی حکم پر آپ کو عمل کرنا ہے اللہ ہی کے حکم پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں سب اللہ ہی کا ہے۔ پھر ہم حکام کا جو ہے حکم کیوں مانتے ہیں، یعنی جو حاکم ہوتے ہیں ان کے حکم ہم کیوں مانتے ہیں، اور اپنی چیزوں پر دعوی ملکیت، یعنی اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے گھر گاڑی، ان چیزوں کو بھی ہم ملکیت ثابت کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ تو جب قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ اللہ ہی کا جو ہے، اللہ ہی کی ہر چیز ہے زمین و آسمان میں رہنے والی ساری چیزیں، تو پھر ہم اس چیز کا مالک کیسے بن گئے؟ تو یہاں پر وہی باتیں ہیں کہ حقیقی مالک اللہ ہے اور حقیقی حکم جو ہے اللہ کا ہوتا ہے، لیکن کسی کے ذریعے کسی کے سبب ہمارے اوپر جو حکم لاگو ہوتا ہے یا ہم عارضی طور پر جو مالک بنتے ہیں، اس سے اللہ کی جو ملکیت ہے اس سے نہیں ٹکراتی۔ یعنی یہ عقل کی کمی ہے کہ جو یہ بندہ سمجھ لیتا ہے کہ مدد مانگنا اگر کسی اور سے مانگ لیا تو اللہ کے برابر مدد مانگ لیا اور اس اللہ کے ساتھ برابر جو ہے ٹھہرا دیا۔ یہ ایک کم عقلی کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر یہ بات سمجھتے ہیں، جبکہ ہر بندہ کوئی بھی اللہ کے ولی سے مدد مانگنے والے ہوں یا نبیوں سے مدد مانگنے والے ہوں، ان کو اللہ کے بندے سمجھ کے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے وہ مدد کر سکتا ہے، یہی اس کی نیت ہوتی ہے، نہ کہ حقیقی مدد وہ جو ہے اس کو سمجھتا ہے حقیقی مددگار۔ تو یہ دونوں آیت سے بھی مراد یہی ہے کہ حقیقی حکم اور حقیقی ملکیت، یعنی مالک حقیقی ہونا اور حقیقی حکم کرنے والا یہ اللہ ہی ہے، مگر بندوں کے لیے اللہ کی عطا سے یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر آتی ہے کہ کسی چیز کا ہم مالک بنتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہو کہ ہر چیز کا خالق و مالک، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، لیکن آج جو ہے ساری چیزوں کو اگر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بولیں کہ یہ گھر کس نے بنایا تو کسی جو ہے بلڈر کا نام آپ لیں گے، کسی مستری کا نام لیں گے، پھر اسی طریقے سے جو سامنے رکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کو کس نے بنایا، تو ہر ایک بندے کا کسی نہ کسی بندے کی طرف نسبت کریں گے۔ تو پھر یہاں پر بھی وہی مسئلہ آئے گا کہ ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو پھر یہ بندہ کیسے بنا سکتا ہے؟ تو پھر یہی بات ہے، اسی کو سمجھانا میں چاہ رہا ہوں کہ بندے کے ذریعے جو اللہ بنواتا ہے تو یہ اللہ کی عطا سے ہی، اللہ نے وہ پاور اس کے اندر دیا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ پاور دے کر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، لیکن بنانے والی ذات حقیقت میں اللہ ہی ہے، لیکن کسی بندے کے ذریعے بناتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم کوئی انبیاء سے یا کسی ولی سے جب ہم مدد مانگیں تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ حقیقی مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، اب یہ ان کے ذریعے ہمیں مدد کی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں، اور مقبول محبوب کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار مثالوں سے آپ کو پیش کیا کہ ہم اگر شولاپور سے رب کو پکارے تب بھی رب سنتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ خانہ کعبہ میں جا کے گڑ گڑاتا ہے، خانہ کعبہ کی دیواروں کے سامنے جا کر کے، یا وہاں پر غلاف پکڑ کر کے، یا مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ انور پر جا کر جالیاں پکڑ کے گڑ گڑاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ جگہیں ہوتی ہے، ان جگہوں پہ جانے سے اللہ زیادہ جو ہے آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ اس پر اور بھی کچھ اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات کے بھی جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔